بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان صحیفوں میں صرف مثالیں اور نصیحتیں تھیں۔ مثلاً ان میں یہ مضمون بھی تھا، اے مسلط ہونے والے بادشاہ، جسے آزمائش میں ڈالا جا چکا ہے اور جو دھوکے میں پڑا ہوا ہے، میں نے تجھے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ تو جمع کر کے دنیا کے ڈھیر لگا لے، میں تو تجھے اس لیے بھیجا تھا کہ مظلوم کے بددعا کو میرے پاس نہ آنے دے، کیونکہ جب کسی مظلوم کی بددعا میرے پاس پہنچتی ہے تو پھر میں اسے رد نہیں کرتا، چاہے وہ مظلوم کافر ہی کیوں نہ ہو، اور جب تک عقل مند آدمی کے عقل مغلوب نہ ہو جائے اس وقت تک اسے چاہیے کہ وہ اپنے اوقات کی تقسیم کرے۔ کچھ وقت اپنے رب سے راز و نیازی کی باتیں کرنے کے لیے ہونا چاہیے، کچھ وقت اپنے نفس کے محاسبے کے لیے ہونا چاہیے، کچھ وقت اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور مخلوقات میں غور و فکر کے لیے ہونا چاہیے، اور کچھ وقت کھانے پینے کی ضروریات کے لیے فارغ ہونا چاہیے۔ عقل مند کو چاہیے کہ صرف 3 کاموں کے لیے سفر کرے، یا تو آخرت کا توشہ بنانے کے لیے، یا اپنی معاش ٹھیک کرنے کے لیے، یا کسی حلال لذت اور راحت کو حاصل کرنے کے لیے۔ اور عقل مند کو چاہیے کہ اپنے زمانے کے حالات پر نگاہ رکھے اور اپنی حالت کی طرف متوجہ رہے اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور جو بھی اپنی گفتگو کا اپنے عمل سے محاسبہ کرے گا وہ کوئی بیکار بات نہیں کرے گا بلکہ صرف مقصد کی بات کرے گا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے کیا تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سب عبرت کی باتیں تھیں۔ مثلاً ان میں یہ مضمون بھی تھا کہ مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے موت کا یقین ہے اور پھر وہ خوش ہوتا ہے، مجھے تعجب ہے اس آدمی پر جسے جہنم کا یقین ہے اور وہ پھر ہنستا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے تقدیر کا یقین ہے اور وہ پھر اپنے آپ کو بلا ضرورت تھکاتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جس نے دنیا کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ دنیا آنی جانی چیز ہے، ایک جگہ رہتی نہیں، اور پھر مطمئن ہو کر اس سے دل لگا لیتا ہے، مجھے اس آدمی پر تعجب ہے جسے کل قیامت کے حساب و کتاب پر یقین ہے اور پھر بھی عمل نہیں کرتا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب مجھے کچھ وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، کیونکہ یہ تمام کاموں کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے کچھ اور وصیت فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا، تلاوت قرآن اور ذکر اللہ کی پابندی کرو، کیونکہ یہ زمین پر تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچو، کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ اور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد کو لازم پکڑ لو، کیونکہ یہی میری امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ دیر خاموش رہا کرو، کیونکہ اس سے شیطان دفع ہو جاتا ہے اور اس میں تمہیں دین کے کام میں مدد ملے گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی مال و دولت اور ساگ و سامان میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، اوپر والے کو مت دیکھا کرو، کیونکہ اس طرح کرنے سے تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہو، چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنے عیب معلوم ہو تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے رک جاؤ، اور جو برے کام تم خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض مت ہو۔ تمہیں عیب لگانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم اپنے عیبوں کو تو جانتے نہیں اور دوسروں میں عیب تلاش کر رہے ہو، اور جن حرکتوں کو خود کرتے ہو
ان کی حرکتوں سے دوسروں پر ناراض ہوتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو ذر، حسن تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز و مشتبہ اور نامناسب کاموں سے رکنے کے برابر کوئی تقوی نہیں، اور حسن اخلاق جیسی کوئی خاندانی شرافت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو جتنی بھی نصیحتیں سنی گئی ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعدوں میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔